کیا ایک تاریخی ڈرامہ یا فلم بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی منمانی کرتے پھریں اور واقعات کو موم کی ناک کی طرح جس طرف چاہے موڑ دیں اور جس شخص کا جس طرح سے چاہیں اس کا خاتمہ اس طرح سے کر دیں؟ اگر اس کا کردار تاریخی طور پر مثبت تھا تو آپ منفی کر دیں، اور اگر وہ منفی تھا تو آپ اس کو مثبت کر دیں۔ کیا تاریخی فلم یا ڈرامہ بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے؟ ترک تاریخی ڈراموں میں ہمیں کچھ اسی قسم کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سلطان محمد فاتح کی گزشتہ قسط میں ایک تاریخی بلنڈر مارا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اگر آپ اپنے پڑھے لکھے ویورز کو دکھائیں گے تو وہ آپ سے متنفر ہی ہوں گے اور آپ کی ریٹنگ بجائے بہتر ہونے کے مزید کم ہوتی چلی جائے گی۔ گزشتہ قسط میں علی سردار کا کردار اختتام پذیر ہوا اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور شہادت کے طور پر انہیں یوں دکھایا گیا کہ وہ قلعے میں جاتے ہیں اور وہاں موجود دشمن کی توپوں کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب سلطان کی خدمت میں اس خبر کو پیش کیا جاتا ہے تو ساتھ میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کی لاش بھی نہیں مل پائی، حالانکہ ہم تاریخی طور پر آپ سے یہ بات کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ علی بے کا اختتام یا شہادت اس طرح نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ولاد ڈریکولا کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اس نے علی بے کو سولی پر چڑھا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد سلطان نے اپنی نگرانی میں ان کو سولی سے اتروایا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کا جنازہ بھی ہوا ہوگا اور انہیں دفنایا بھی گیا ہوگا، یعنی کہ شہادت کے باوجود ان کی لاش مل گئی تھی۔ لیکن اس ڈرامے میں انہیں شہید تو کروایا گیا ہے، لیکن اس طرح سے کروایا گیا ہے کہ ان کی لاش تک نہیں مل سکی، اور انہیں ایک افسانوی کردار کے طور پر تاریخ کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ کوئی علی سردار تھا جو اس طرح شہید کر دیا گیا اور پھر اس کی لاش بھی نہیں مل سکی، اور یہ چیز ایک تاریخی کردار کے ساتھ ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سلطان محمد فاتح کی گزشتہ قسط بہت ہی باکمال اور لاجواب تھی، اور گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ ڈریکولا نے سلطان پر جو تاریخی حملہ کیا تھا، یعنی وبائی مریضوں کو وہاں بھیج دیا گیا تھا، اور پھر ان کی وجہ سے سلطان کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ اس بیماری کی نظر ہو گیا تھا اور پھر تلف ہو گیا، یعنی کہ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے زاغنوس پاشا کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت رہی ہے کہ ڈریکولا نے اس طرح کا حملہ کیا تھا، اور اس حملے کی کمان بھی اس نے خود کی تھی، اور ہم نے دیکھا بھی کہ ڈریکولا اور سلطان کا آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ڈریکولا اور سلطان کے درمیان کم از کم بھی 3 بڑی جنگیں ہوئی تھیں۔ ایک نہر کے کنارے جو گزشتہ قسطوں میں ہم دیکھ ہی چکے ہیں، دوسری بڑی جنگ یہ وبائی لوگوں کو بھیج کر شروع کی گئی تھی، اور یہ بھی ہم گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں، اور تیسری بڑی آخری اور عظیم الشان جنگ اب ہم آنے والی قسطوں میں دیکھیں گے، اور اس آخری جنگ میں ڈریکولا نے اپنی پوری طاقت سلطان کو مارنے اور انہیں ختم کرنے میں لگا دی تھی، جھونک دی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ سلطان ایک غیر معمولی شخصیت تھے جن کی عقل، فہم اور ادراک اس قسم کا اور شاندار قسم کا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم الشان نعمت سے انہیں نوازا تھا کہ وہ آنے والے وقت کا پہلے سے ہی اندازہ کر لیا کرتے تھے، اور یہی چیز انہیں عام طور پر دشمنوں پر سبقت دے جایا کرتی تھی۔ اور اس آخری جنگ میں بھی سلطان کی یہی عقل مندی اور ذہانت، ڈریکولا کے وار کو پہلے سے سمجھنا اور پھر اس کا توڑ کرنا، اور پھر ڈریکولا کو گھیر کر اور اس کے پورے لشکر کو وہاں ختم کرنا، یہ سب کچھ سلطان نے اس آخری جنگ میں کیا تھا، اور اب امید ہے کہ ہم آنے والی قسطوں میں اس آخری جنگ کو بہترین شاندار انداز میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ڈریکولا نامی اس عظیم الشان کردار کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ڈرامہ یقیناً مزید بہتر ہوتا، مزید شاندار ہوتا اور مزید عظیم الشان ہوتا، خاص طور پر ڈریکولا اور سلطان کے درمیان ہونے والی جنگوں کو اسکرین پر غیر معمولی انداز میں پیش کیا جاتا، جیسا کہ فتح قسطنطنیہ کو دکھایا گیا اور پھر اس کے بعد کے واقعات کو دکھایا گیا۔ لیکن ترکیہ میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں، اس کے بعد چونکہ مار دھاڑ کے اور خون خرابے کے مناظر دکھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو اسی لیے اس ڈرامے میں جنگ کا جو ایک بہت بڑا حصہ دکھایا جانا تھا وہ کاٹ دیا گیا ہے،
اور گزشتہ 2 قسطوں میں تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ ان کی ڈیوریشن 1 گھنٹہ 45 منٹ کی ہو گئی تھی، حالانکہ عام طور پر قسطوں کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 2.25 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے تک کا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو 45 منٹ کاٹے گئے ہیں یہ ان واقعات پر مشتمل ہوں گے جو تاریخی جنگوں کو مزید بہتر اور شاندار انداز میں اسکرین پر پیش کرنے کے لیے فلمائے گئے ہوں گے اور ناظرین کو دکھائے جانے والے ہوں گے۔ آنے والی قسطیں شاندار تو ہونے ہی والی ہیں، لیکن یہاں پر ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں آنے والی قسط میں ایک عظیم الشان تاریخی کردار کا جن کی آمد ہونے جا رہی ہے، اور یہ کردار کون ہوگا اور کیا ہوگا، اس حوالے سے تفصیلات ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آج کی اس ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ تو وہ کردار جو آنے والے ہیں ان کا نام ہے کدیق احمد پاشا، اور تاریخی طور پر کدیق احمد پاشا کا کردار کیسا تھا تو یہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کدیق احمد پاشا کا موقف بایزید ثانی کے خلاف تھا، اور وہ ان کی تخت نشینی کے سخت ترین مخالفین میں سے ایک تھے۔ وہ ان کے بھائی شہزادہ جم کو ترجیح دیتے تھے، اور اس بارے میں مزید تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ جب سلطان محمد فاتح کی وفات ہوئی تو کدیق احمد پاشا اٹلی میں عثمانی مہم کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بایزید ثانی اپنی عسکری اور سخت گیر پالیسیوں کے لحاظ سے سلطنت چلانے کے لیے موزوں حکمران نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر شہزادہ جم کی طرف مائل تھے، اور ان میں سلطان محمد فاتح کی فتوحات کی پالیسیوں کا تسلسل دیکھتے تھے۔ جب کدیق احمد پاشا اٹلی سے واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ بایزید ثانی ینیچری فوج اور کچھ ریاستی عہدیداروں مثال کے طور پر اسحاق پاشا کی حمایت سے تخت نشین ہو چکے ہیں۔ کدیق احمد پاشا نے اپنی اس ناراضگی کو چھپایا نہیں، بلکہ انہوں نے شہزادہ جم کی حمایت کے لیے ہر ممکن طریقے سے سازشیں شروع کر دیں، اور فوج اور ینیچری کے کچھ ارکان کو بایزید کی حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے لگے۔ بایزید ثانی باوجود اس کے کہ وہ اپنی پرسکون طبیعت، امن پسندی اور انصاف کے لیے جانے جاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں عادل ہونے کا لقب بھی ملا ہوا تھا، یعنی انہیں سلطان العادل کا لقب ملا ہوا تھا، سلطنت کے تخت اور استحکام کے لیے کسی بھی براہ راست خطرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کدیق احمد پاشا کی طرف سے مسلسل فتنہ و فساد پھیلانے اور شہزادہ جم کے حق میں اشتعال انگیزی کرنے کی وجہ سے اس فتنے کو ختم کرنے اور بایزید کی حکومت کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے 1482 میں ان کی موت کا حکم جاری کر دیا گیا، یعنی ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ جہاں تک بات ہے شہزادہ جم کی اور ان کی والدہ کی، تو شہزادہ جم کی والدہ کا نام چچک خاتون تھا۔ وہ سلطان محمد فاتح کی چہیتی اور با اثر بیگمات میں سے ایک تھیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کے لیے سیاسی طور پر بہت زیادہ تگ و دو بھی کی۔ شہزادہ جم سلطان محمد فاتح کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے، جو عثمانی تاریخ میں اپنی صلاحیتوں، بہادری اور اپنی زندگی کے المناک انجام کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ وہ نہ صرف ایک بہترین جنگجو اور گورنر تھے، بلکہ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے، جن کا دیوان آج بھی عثمانی ادب کا حصہ ہے۔ 1481 میں جب سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا تو سلطنت کے وزیر اعظم محمد پاشا نے شہزادہ جم کو تخت پر بٹھانا چاہا، کیونکہ جم کو اپنے والد کی فتوحات کی پالیسی کا سچا جانشین سمجھتا تھا۔ تاہم ینیچری فوج اور اسحاق پاشا نے ان کے بڑے بھائی بایزید ثانی کی حمایت کی اور انہیں تخت پر بٹھا دیا۔ جم سلطان نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور دونوں بھائیوں کے درمیان تخت کے لیے ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ جم سلطان نے کچھ فتوحات بھی حاصل کی اور بورسا شہر میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ بھی جاری کر دیا، لیکن بالآخر 1481 میں یعنی شہر کی جنگ میں بایزید ثانی کی فوج نے انہیں شکست دی اور وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ شکست کے بعد شہزادہ جم نے اپنی جان بچانے کے لیے پہلے مصر یعنی مملوک سلطنت کے ہاں پناہ لی، بعد میں انہوں نے دوبارہ قسمت آزمائی کی مگر ناکام رہے، یعنی اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کر کے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ 1482 میں وہ روڈرس کے نائٹس کے پاس چلے گئے، جہاں سے ان کی زندگی کا سب سے المناک دور شروع ہوا۔ یورپی طاقتوں نے شہزادہ جم کو مہمان نہیں بلکہ ایک سیاسی قیدی بنا لیا۔
وہ عثمانی سلطنت کے خلاف عیسائی دنیا کے لیے ایک مہرہ بن کے رہ گئے۔ سلطان بایزید ثانی یورپی ممالک کو بھاری رقم لگ بھگ 45,000 دوکات سالانہ ادا کیا کرتے تھے تاکہ وہ شہزادہ جم کو نظر بند رکھیں اور انہیں عثمانی سرحدوں کی طرف نہ آنے دیں، کیونکہ عیسائی دنیا جم سلطان کو لے کر کسی بھی وقت عثمانی سلطنت پر حملہ کر سکتی تھی۔ شہزادہ جم نے تقریباً 13 سال یورپ کے مختلف قلعوں میں قید اور جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ وہ مسلسل عثمانی سلطنت واپس آنے اور اپنے وطن کی مٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہے۔ بالآخر 1495 یعنی 1495 میں اٹلی کے شہر ناپولی میں محض 35 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ انہیں پوپ الیگزینڈر ششم کی سازش کے تحت زہر دیا گیا تھا۔ ان کی موت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سلطان بایزید ثانی نے ان کی میت کو واپس منگوایا اور عثمانی دارالحکومت بورسا میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ عثمانی تاریخ میں شہزادہ جم کی داستان ایک ایسے شہزادے کی داستان ہے جو تمام تر صلاحیتوں کے باوجود تخت نہ پا سکا اور سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔